وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور پکی بات ہے کہ لیا اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل قوم سے پختہ عہد اور مقرر فرما دیے انہی میں سے 12 سردار، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بے شک میں تمہارے ساتھ بشرطے کہ قائم کرو گے تم نماز کو اور ادا کرتے رہو گے تم زکوٰۃ کو اور ایمان لاؤ گے تم میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے تم ان کی اور دو گے تم اللہ تبارک و تعالی کو اچھی طرح دینا، ضرور بالضرور مٹا دوں گا میں تم سے تمہارے گناہوں کو، اور ضرور بالضرور داخل کروں گا میں تم کو ایسے باغات میں جو چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ پھر جس شخص نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، بس تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں یہ بات کئی مرتبہ گزری کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے مختلف باتوں کا عہد لیا ہے، میثاق پختہ وعدہ لیا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی پچھلی قوموں کا تذکرہ فرما کے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ عہد معاہدہ کرنا، وعدہ لینا صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے والی قوموں سے بھی ایسا ہو چکا ہے، اور ان کا انجام، ان کا معاملہ تم ذرا اپنے سوچ میں، خیال میں لے آؤ۔ ان میں سے جنہوں نے اس معاہدے کو پورا کیا، اس معاہدے پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو پورا کیا، اس وعدے پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو کامیاب فرمایا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اس عہد معاہدے کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی، اس کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا، تو پھر رب کائنات کی طرف سے کیسے ان کی پکڑ ہوئی، کیسے ان پر پھٹکار پڑی، یہ تمہارے سامنے ہے۔ لہٰذا اپنے بارے میں بھی یہی بات دیکھ لو کہ تم نے کلمہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق مانو گے۔ یہ تمہارا عہد ہو چکا، تم اپنی جانیں، اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچ چکے ہو، اور اس کے بدلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت، جو اللہ کے رضا اور اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، وہ لے چکے ہو۔ لہٰذا اگر تم اس عہد پر قائم رہو گے تو پھر اللہ پاک تمہیں دنیا کے اندر بھی سرفروئی، کامیابی اور عزتوں سے نوازیں گے۔ اور اگر تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہو گئے، تو پھر تمہارا حشر بھی انہی جیسا ہوگا جیسا پہلے ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے منہ موڑا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بطور نمونے کے ایک واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے تورات کتاب دی، اس کے اندر حلال حرام کے، جائز ناجائز کے مسائل و احکامات دیے، تو پھر ان لوگوں نے غفلت برتی، کوتاہی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے 12 خاندان تھے، 12 قومیں تھیں،
جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ میدان تیہ کے اندر جہاں پانی کی قلت تھی، بنی اسرائیل کی یہ 12 کنبے، 12 قبیلے، 12 خاندان اکٹھے ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ رب کائنات ہمارے لیے یہاں بے آب و گیاہ ویران ریگستان میں کوئی پانی کا انتظام فرما دیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا مبارک اس پتھر پر مارو، جب تم مارو گے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے اور ہر خاندان کا الگ الگ چشمہ ہوگا۔ یہ 12 خاندان، 12 قومیں بنی اسرائیل کی بڑی معروف و مشہور تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عہد معاہدہ جب لیا تو ہر ایک خاندان سے ایک بندہ چنا گیا، وہ ان کا نمائندہ بنا، وہ ان کا بڑا بنا، وہ ان کا سرکردہ بنا۔ یہ ایک پنچایت بن گئی 12 بندوں کی، اور ان میں سے ہر ایک بندے نے اپنے خاندان کی ذمہ داری لی کہ میں ان کا بڑا ہوں، ان کی طرف سے میں پابندی کر رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک بندہ اللہ کے معاہدے کو پورا کرے گا، اس کو توڑے گا نہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے خلاف ورزی کی تو اس کا جواب میں دوں گا، اور پھر اپنی قوم کے اس فرد سے میں خود نمٹ لوں گا۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے 12 بندوں سے ان کا نمائندہ، کارندہ، بڑا بنا کر کے، سردار بنا کر کے یوں معاہدہ کیا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں ہے۔ عجیب بات ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا، مکہ میں محنت شروع کی، دعوت کی، دین کی تبلیغ کی، ایک ایک بندے کو فرمانا کہنا شروع کیا۔ جہاں 2-4 بندے اکٹھے ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہنچ جاتے، ان کو دعوت دیتے۔ اس موقع پر جو حج کا پہلے سے سلسلہ چل رہا تھا، جو اپنے آباء و اجداد کی روایت و رسموں کے مطابق وہ لوگ حج کیا کرتے تھے، دنیا سے لوگ اہل قبلہ حج کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حج کے اجتماعات میں ان موقعوں پر بھی ان کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے، دعوت دیتے۔ تو ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے حج کے مجموع میں، لوگوں کے گروہوں میں، جماعتوں میں آپ دعوت دے رہے تھے، تو مدینہ طیبہ سے ایک گروہ آیا، اور وہ گروہ وہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کا سن چکا تھا، اور وہ وہاں سے اپنی قوم کا، اپنے قبیلوں کا، خاندانوں کا نمائندہ بن کے آیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اس بندے کے حالات کی تحقیق کرتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی، رسول، خاتم النبیین کہتا ہے۔ اگر وہ سچا ہوا تو ہم تم سب کی طرف سے وہاں اس کا اقرار و اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، اور اگر نہ ہوا تو ہم آپ کو آ کر کے اس کے حالات سے آگاہ کریں گے۔ یہ جو وفد آیا، عجیب بات ہے کہ یہ وفد بھی 12 بندوں پر مشتمل، اور یہ پہلا وفد تھا مدینہ طیبہ کا جو حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، گفت و شنید کے لیے، بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت و ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے آیا۔ انہوں نے بات کی، بیٹھے اٹھے دیکھا، اور آخر سب نے تسلیم کیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مکے کے حالات سنائے کہ یہ لوگ کتنا مجھے ستا رہے ہیں، کتنا میری نافرمانی کر رہے ہیں، کیسے آئے وقت مجھے اذیت دے رہے ہیں، ہر طرح سے مجھے یہ تکلیف پہنچانے کے بارے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، جو میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو بھی اذیتیں دیتے ہیں، اس کو بھی تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دعوت مل رہی تھی مدینہ طیبہ آنے کی، یہ ہجرت سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہاں پر بھی جو نمائندے بن کے آئے مدینہ طیبہ والے لوگوں کے، وہ 12 آدمی تھے، مختلف خاندانوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف جو آگے چھوٹی چھوٹی شاخیں بنتی تھیں ان کی،
خاندانوں کی، کنبوں قبیلوں کی ان کے نمائندے تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا میثاق بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل سے پختہ عہد وعدہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور مقرر فرما دیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے 12 سردار، 12 نگران، 12 نگہبان، 12 نقیب مقرر ہو گئے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا، ان کا ذمہ دار تھا، ان کا بڑا تھا۔ وقال، اب اللہ نے ان کو کہا دیکھو بھئی بنی اسرائیل، اگر تم نے میرے اس عہد معاہدے کی پاسداری کی، اس کو پورا کیا، تو پھر میرا بھی وعدہ سن لو، میری مدد تمہارے ساتھ، میری نصرت تمہارے ساتھ، میری اعانت تمہارے ساتھ، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اگر تم نے غداری کی کوشش کی، 2 نمبری کی کوشش کی، تو پھر بھی یاد رکھو میں تم سے کبھی کسی حال میں جدا نہیں ہوں، تمہاری ہر حالت کو بھی دیکھتا ہوں، تمہاری ہر بات کو بھی سنتا ہوں، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، کوئی تمہاری حالت، کوئی تمہاری بات مجھ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب وہ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے نکات کیا تھے، اس معاہدے میں کون کون سی باتوں کی ان سے پابندی لی گئی تھی؟ تو 4 نکاتی معاہدہ ہے۔ پہلا نمبر ہے لئن اقمتم الصلاۃ، معاہدہ یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، ان کی نمازوں کا طریقہ، ان کی نمازوں کی تعداد، ان کی نمازوں کے اوقات وہ اپنے الگ ان کی شریعت کے مطابق ہے۔ ہماری نمازوں کی تعداد مثال کے طور پر 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے فرضوں کی تعداد اپنی اپنی ہے، سنتوں نفلوں کی تعداد اپنی اپنی ہے، اوقات اپنے اپنے ہیں، لیکن ان کے ہاں نماز تھی پر نماز کی تعداد، نماز کی رکعتیں، نماز کے اوقات وہ ان کی شریعت کے مطابق ہم سے مختلف تھے۔ تو فرمایا پہلا نقطہ یہ ہے اقمتم الصلاۃ، کہ تم نماز کو قائم کرو۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ دیکھو نماز اساس ہے، نماز پورے دین کی بنیاد ہے۔ کیسا وہ مسلمان ہے بیچارہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس کو نماز نصیب نہیں اور وہ اپنی جھوٹی زبان سے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کلمے والے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی جھوٹی زبان سے اس کو یہ کہتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ ایک بندہ اپنے باپ کا صبح و شام نافرمان ہو، ہر ایک بات میں نافرمان ہو، پھر وہ کہے کہ میرا فلاں باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں اور فلاں فلاں، تو اس کو کتنی شرم آئے گی، معاشرہ اس کو کتنا آر دلائے گا کہ تجھے شرم آنی چاہیے اس کو باپ کہتے ہوئے، تو ہر وقت اس کی نافرمانی کرتا ہے، ہر وقت اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی کوئی ایک ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، کوئی ایک بات اس کی نہیں مانتا، اس کے دکھ سکھ کا خیال نہیں کرتا، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے؟ تو بالکل ایسے ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان بیچارہ جس کو نماز تک کی توفیق نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایمان والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، کلمہ گو ہے، عاشق رسول کہلواتا ہے، دیندار کہلواتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کو کہہ دے کہ تو بے ایمان ہے، تو بتائیے اس کو کتنا تیش کرے گا، کتنا غصہ کرے گا۔ اچھا مجھے تم نے بے ایمان کہہ دیا، مجھے تم نے بے ایمان کہہ دیا، مجھے تم نے فاسق فاجر کہہ دیا، مجھے تم نے کافروں جیسا کہہ دیا، وہ کتنا غصہ کرے گا۔ لیکن اس اللہ کے بندے کو اپنا کردار نظر کیوں نہیں آتا کہ میں مسلمان ہوں اور پھر نماز میرے پاس نہیں ہے، میرے گھر میں نہیں ہے، میرے بچوں میں نہیں ہے، میری بیوی، میرے فلاں جن کی روزی روٹی میں اپنے ذمے سمجھتا ہوں وہ بھی نماز قائم نہیں کرتے، تو مجھے ان کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو پہلا نقطہ، پہلا نمبر اس معاہدے کا نماز کا قیام ہے میرے بھائیوں، اور دوسرا فرمایا وآتیتم الزکاۃ، اور ادا کرو گے تم زکات۔ پہلے نمبر پہ نماز، اور نماز کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، گویا جسم میرا ہوگا، حکومت اور مرضی میرے اللہ کی چلے۔
وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ اب زکوٰۃ میں کیا ہے کہ مال کمائی میری ہوگی لیکن مرضی میرے اللہ کی چلے گی۔ مال میرا، مرضی میرے اللہ کی، حکم میرے اللہ کے، طریقہ میرے اللہ کا، جان میری لیکن طریقہ اور حکم میرے اللہ کا چلے گا۔ تو فرمایا نمبر 2 یہ تھا، اور نمبر 3 نقطہ یہ تھا معاہدے کا، وآمنتم برسلی، تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرو۔ اور یہ خصوصیت، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے صرف امت محمدیہ کو دی۔ یاد رکھو، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ کسی بھی نبی کا انکار نہیں، کسی بھی ولی کی ولایت کا انکار نہیں، کسی اللہ والے کی نیک ہونے کا انکار نہیں، سب کو مانتے ہیں۔ اور جہاں تقسیم آ جائے، یہودیت کی طرح فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، عیسائیت کی طرح فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، اور رافضیت کی طرح کہ بھی فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، 5 تن کو تو مانتے ہیں لیکن سب کو نہیں مانتے، چند صحابہ کو تو مانتے ہیں لیکن سب کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو، یہ روش اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر نیک کو مان، ہر نیکی کو مان، ہر نیک کا احترام کر، ہر نیکی کا احترام کر۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ فرمایا کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا لگے، بھلے وہ جھوٹا ہے، بھلے وہ ان کے لیے ان کا ہے، وہ کہتے ہیں وہ باطل ہے، لیکن پھر بھی لا یسب، اس کو گالیاں نہیں دیں، برا بھلا نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس کے بدلے میں وہ تمہارے باپ کو، تمہارے خدا سچے کو برا بھلا دیں۔ میرے آقا کی ایک حدیث ہے، فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ اتنے گندے لوگ، اتنے برے لوگ کہ جس ماں کا دودھ پیا ہوگا، جس باپ نے ان کو پالا پولا تربیت کی ہوگی، اس کو گالیاں دیں گے؟ تو آقا نے فرمایا وہ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیں، اس کے جواب میں ان کے ماں باپ کو گالیاں ملیں گی، یہ ذریعہ بنیں گے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کا، لہٰذا انہوں نے گویا خود ہی اپنے ماں باپ کو گالیاں۔ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی فرمایا تم اس لیے برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو کہے۔ کتنا عجیب اخلاق کی تعلیم ہے اسلام کے اندر، یہ خوبصورت دین اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو فرمایا وآمنتم برسلی، تمام میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور وقت آنے پر ان کی مدد کرو، نبیوں کی مدد کرو گے، مخالفت نہیں، ان کی مدد کرو گے، ان کے ساتھ جانی مالی لحاظ سے تعاون کرو گے۔ اور سورہ حجرات کے اندر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا سب سے زیادہ بیان ہے، سورہ حجرات قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ بیان آداب نبوت کے سورہ حجرات کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر کے اندر، باقی بھی تمام عربی اردو کی تفسیروں میں، کہ اللہ نے جو ادب وقت کے نبی کا بنایا ہے، نبی کے بعد ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہی آداب امت کے لیے علماء کے لیے، کہ ہمیشہ وہ علماء کے ساتھ یہ ادب کرے۔ حدیث نقل کی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو کوئی ایک نیکی بھی بیچارے کے نامہ اعمال میں شامل نہیں موجود ہوگی۔ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ، رب کائنات کی رحمت جوش میں آئے گی۔ فرمایا جائے گا اس سے پوچھو کبھی کسی عالم کی دعوت کر کے اس کو کھانا بھی کھلایا تھا؟ جواب نفی میں آئے گا کہ نہیں۔ پوچھا جائے گا کبھی کسی عالم کی مجلس، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا؟ جواب نفی میں آئے گا کہ نہیں۔ آخری سوال ہوگا اتنا کہ کبھی کسی عالم سے مصافحہ لیا تھا محبت سے، اس سے سلام کیا تھا محبت سے؟ تو جواب آئے گا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے تیری بخشش کر دی، اس کی وجہ سے تیری بخشش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے گویا امت محمدیہ کے علماء جو نائبین انبیاء ہیں، ورثۂ انبیاء ہیں، اللہ نے ان کا وہ مقام بنایا ہے
جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہر نبی کو ہمیں ادب کا حکم ہے، ہمیں ہر نبی کو ماننے کا حکم ہے۔ جو حکم ہمیں ان نبیوں کے بارے میں ہے وہی حکم ہمیں اپنی امت کے علماء کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں علماء کی جوتوں میں جگہ نصیب فرمائے۔ جس کے پاس بھی مسجد کے مؤذن سے لے کر کے مسجد کے امام و خطیب سے لے کر کے مجاہد، تبلیغ، کسی بھی دین کے شعبے میں جو آگے قیادت کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ غور کریں گے کہیں اگر دین نظر آئے گا، کسی گھر میں نظر آئے، کسی فرد میں نظر آئے، تو پیچھے کسی نہ کسی عالم دین کا تعلق ہوگا، کسی نہ کسی عالم دین کا واسطہ ہوگا۔ جہاں علماء سے کٹ جائیں گے وہاں امت دین سے کٹ جائے گی۔ اس لیے بے دین لوگوں کی محنت یہ ہے، یہود و نصارہ کی محنت یہ ہے کہ امت کو علماء سے دور کر دیں۔ لیکن یاد رکھو جس دن ایسا ہوا، اللہ نہ کرے، اول تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے جب ایسا ہوا جو بھی کٹے گا وہ بیچارہ اپنے دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کی نسلیں انگریز کی غلام بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَطَّعْتُمُوهُمْ، یہ تیسرا نقطہ ہے معاہدے کا کہ میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ چوتھا اور آخری نقطہ یہ تھا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، الفاظ بڑے عجیب ہیں اور یہ قرآن میں کئی جگہ پر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ، بھئی میرے اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرآن میں کئی جگہ پر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اپنا حلال مال دے اور اللہ پر قرض ہو جائے، اور قرض کا مطلب یعنی اللہ پر اس کی واپسی لازم ہوتی، قرض کی واپسی لازم ہوتی۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو فرمایا یہ معاہدہ کرو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے اپنی مخلوق میں غریب غربوں کا، یتیم و مسکینوں کا، بے ودان کا جو اللہ نے حق بنایا ہوگا، وہ حق زکوٰۃ کی شکل میں ہو، وہ عشر کی شکل میں ہو، وہ فطرانے کی شکل میں ہو، وہ قربانی کی شکل میں ہو، وہ صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کو ضرور کرو۔ اور علماء نے جہاں اس جگہ پر صراحتاً لکھا ہے کہ یہاں زکوٰۃ مراد نہیں، لازم ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان صدقہ خیرات کرے، یہ معاہدے میں شامل ہے، مستقل نقطہ ہے۔ لیکن قرض حسن، حلال مال، جائز کمائی، حلال اور طیب کمائی میں سے اللہ کے راستے میں دو۔ اللہ پر لازم ہے، اللہ نے اپنے فضل سے، ویسے خدا پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے خود ہمارے لیے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میرا بندہ تو میرے راستے میں ایک دے گا تو میں 10 تو تمہیں دنیا میں واپس کروں گا، اور 700 یا اس سے زیادہ تیرے لیے آخرت میں ذخیرہ کروں گا۔ تو فرمایا یہ معاہدہ ہے 4 نکاتی، اگر تم اس کو پورا کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ نمبر 1 لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے سارے گناہ مٹا دوں۔ نمبر 2 وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت الفردوس دوں گا جہاں اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور اللہ کی رضا کا اعلان بھی ہوگا۔ جس نے معاہدے کو مانا پورا کیا اس کو تو یہ انعامات ملیں گے، لیکن خدا نخواستہ جو اس معاہدے کو توڑ بیٹھے گا، کفر کر بیٹھے گا، معاہدے کی مخالفت کرے گا تو اس کا انجام کیا۔ فرمایا فمن کافر، جس بندے نے نافرمانی کی بعد ذالک منکم، اس معاہدہ کر چکنے کے بعد بھی تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ بیچارہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وہ صراط مستقیم جو سورہ فاتحہ میں تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، جو منعم علیہم لوگوں کا راستہ ہے، پھر یہ بندہ اس راستے سے ہٹ گیا، بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔